آج قومی اسمبلی میں فلسطینی رہنما اسماعیل ہنیہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اسماعیل ہنیہ کی غائبانہ نماز جنازہ میں تمام پارٹیوں کے ارکان نے شرکت کی۔ غائبانہ نماز جنازہ میں وزیر اعظم شہباز شریف، اسپیکر ایاز صادق اور پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر گوہر ایوبی شریک ہوئے۔ قومی اسمبلی میں آج حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کے قتل کے خلاف مذمتی قرارداد بھی منظور کی گئی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے قطر پہنچ گئے۔ جماعت اسلامی کے ترجمان نے بتایا کہ اسی دوران لیاقت بلوچ کو قائم مقام امیر جماعت اسلامی مقرر کیا گیا ہے۔ حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کی آج قطر میں تدفین بھی کی جائے گی۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان اور امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ سعودی خبر ایجنسی کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان مشرق وسطیٰ کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ سعودی خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے خطے میں بڑھتی کشیدگی کم کرنے پر زور دیا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور نائب صدر کمالا ہیرس کا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کے لیے خطے میں مزید فوج بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسرائیل کو بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون حملوں سے بچانے کے لیے مزید دفاعی سامان بھیجنے پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ایران، حماس، حزب اللہ اور حوثیوں سے اسرائیل کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ بجلی کے بحران کو حل کرنے کے لیے ہماری کوشش جاری ہے۔ نواز شریف کے دور میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا تھا۔ شہباز شریف نے کہا کہ تاریخ کی تیز ترین اسپیڈ پر LNG اور سستے ترین بجلی کے پلانٹس لگائے گئے ہیں۔ بجلی سستی کرنا اتحادی حکومت اور نواز شریف کا ایجنڈا ہے۔ وفاقی کابینہ نے لاپتہ افراد کے اہل خانہ کے لیے امدادی پیکج کی منظوری دے دی ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بتایا کہ کابینہ سے منظور امدادی پیکج کے تحت 5 سال سے لاپتہ افراد کے اہل خانہ کو 50 لاکھ روپے کی امداد دی جائے گی۔ امدادی پیکج میں لاپتہ افراد کے خاندانوں کی قانونی مدد بھی شامل ہے۔ مدینہ منورہ سے زائرین کی بڑی تعداد گرمی کی شدت کے باعث مکہ مکرمہ پہنچ گئی۔ مسجد نبوی کی انتظامیہ کے مطابق ایک ہفتے کے دوران 54,28,718 نمازی اور زائرین نے مسجد نبوی کی زیارت کی ہے۔ مدینہ منورہ میں گرمی کی شدت برقرار ہے، جس کے پیش نظر زائرین میں چھتریوں اور ماسک کا استعمال بڑھ گیا ہے۔ دوسری جانب مدینہ منورہ میں آب زمزم کی سپلائی بھی بڑھا دی گئی ہے۔ پیمرا کی جانب سے اداکار فواد خان اور اداکارہ صنم سعید کی متنازع ویب سیریز برزخ پر رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ پاکستانی ہدایتکار عاصم عباسی کی ہدایت کاری میں بننے والی اس ویب سیریز کو بھارتی اسٹریمنگ ویب سائٹ ZEE5 پر ریلیز کیا گیا ہے اور اس سیریز کو پروڈیوس بھی بھارتی پروڈیوسرز نے ہی کیا ہے۔ پیرس اولمپکس کے وومن باکسنگ ایونٹ میں اٹلی کی اینجلا کیرنی نے الجیریا کے باکسر ایمان خلیف کے خلاف پہلے راؤنڈ کے صرف 46 سیکنڈ کے بعد ہی لڑنے سے انکار کر دیا۔ فائٹ صرف 46 سیکنڈ جاری رہی، جس میں الجیرین باکسر نے حریف باکسر کو 2 زوردار مکے رسید کیے، جس کے باعث اٹالین باکسر نے لڑنے سے انکار کر دیا۔ بحرین میں جاری ایشین انڈر 18 والی بال چیمپئن شپ میں پاکستان کو مسلسل 4 میچز میں کامیابی کے بعد جاپان کے خلاف پہلی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ شکست کے باوجود پاکستان ٹیم ایونٹ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے۔